فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على النبي المطهر شفيع الورى في يوم بعث ومحشر بشير نذير سيد القوم جملة رسول كريم خير ذات مجوهري وما مثله في الناس من صلب آدم بخلق عظيم ثم ذات مطهري إسهال ما أنوار وجه محمد فلم يبق نور ما لنجم منوري سقى معشر الأبرار من عوز كوثر شرابا طهورا خاليا عن مقدري عليك صلاة الله يا سيد الورى وعليك سلام الله يا خير منظري وعلى آلك الصلاة وأصحابك السلام إلى يوم الجزاء من خالق الأكبر اکبر اور درود شریف پڑھیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله مصطفیٰ ہے یہ سارا جہاں آپ کا مصطفیٰ ہے یہ سارا آپ کا یہ زمین و زمان آسمان آپ کا یہ زمین و زمان آسمان آپ کا مصطفیٰ ہے یہ سارا جہاں آپ کا خالق کل ہے جب مداح آپ کا خالق کل ہے جب مدح آپ کا کیوں نہ گن گائے سارا جہاں آپ کا کیوں نہ گن گائے سارا جہاں آپ کا مصطفیٰ ہے یہ سارا جہاں آپ کو دیکھ کر کلمہ پڑھنے لگے آپ کو دیکھ کر کلمہ پڑھنے لگے مرد و زن طفل پیر و جوان آپ کا مرد و زن طفل پیر و جوان آپ کا مصطفیٰ ہے یہ سارا جہاں آپ کا یہ زمین و زمان آسمان آپ کا لاکھ پاپی سہی پھر بھی مومن ہے جو لاکھ پاپی سہی پھر بھی مومن ہے جو چھوڑ سکتا نہیں آستا آپ کا چھوڑ سکتا نہیں آستا آپ کا مصطفیٰ ہے یہ سارا جہاں آپ کا یہ زمین و زمان آسمان آپ کا یہ زمین و زمان آسمان آپ کا دن میں شمس و ضحا شب میں بدر و دجا دن میں شمس و ضحا شب میں بدر و دجا ہر گھڑی نور ہے ذوف شاہ آپ کا ہر گھڑی نور ہے ذوف
شاپ کا مصطفیٰ ہے یہ سارا جہاں آپ کا، یہ زمین و زمان آسمان آپ کا، یہ زمین و زمان آسمان آپ کا۔ سدرۃ المنتہا پر امین وحی، سدرۃ المنتہا پر امین وحی، پا سکے کچھ نہ آگے نشاں آپ کا، پا سکے کچھ نہ آگے نشاں آپ کا، مصطفیٰ ہے یہ سارا جہاں آپ کا، یہ زمین و زمان آسمان آپ کا۔ ایسا غازی کو اپنا بنا لیجئے، ایسا غازی کو اپنا بنا لیجئے، ہو یہاں آپ کا ہو وہاں آپ کا، ہو یہاں آپ کا ہو وہاں آپ کا، مصطفیٰ ہے یہ سارا جہاں آپ کا، یہ زمین و زمان آسمان آپ کا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنا فضل و کرم ہم سب کے حال پر نازل فرمائے، اس کے حبیب درد مندوں کے طبیب روحی فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت عنایت کرم اللہ تعالیٰ ہر آن ہر لمحہ ہم گناہ گاروں کو نصیب فرمائے، ان کی امت کے اولیاء کرام بالعموم اور خاص طور سے حضور محبوب ربانی قطب سبحانی غوث سمدانی شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں ہر جگہ ہماری آپ کی دستگیری فرمائیں۔ امام صاحب کی گل پوشی کر دی ہے۔ آپ حضرات تھوڑا تھوڑا اگر جگہ بیچ میں تھوڑی سی بہت جو ہے آگے آ جائیے، بہت سارے حضرات باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو مجھ کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر سرور کائنات فخر موجودات حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھی درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ میں نے کل آپ حضرات کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے کچھ واقعات، کچھ باتیں بیان کی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، اس کے پہلے کے واقعات۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بہت سارے پہلو ہیں۔ سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی، اعلان نبوت کے بعد، مکی زندگی، مدنی زندگی، بہت سارے پہلو ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ہر پہلو پر تھوڑی تھوڑی روشنی ڈال دوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر شریف 40 سال کی ہو گئی، 40 سال کی جب عمر شریف ہو گئی تو اللہ نے حکم دیا کہ اے مصطفیٰ اب اپنی نبوت کا اعلان فرمائیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ 40 سال میں نبوت ملی، حالانکہ ان کا یہ کہنا ان کی کم علمی کی طرف دلالت کرتا ہے کہ ان کا علم کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے کم علم لوگوں کی گمراہی سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب 40 سال کی عمر میں نبوت نہیں ملی تو پھر کب ملی؟ کب ملی؟ سوال تو یہ ہے نا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے سنی ہماری بات، کہا ٹھیک ہے مولانا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو 40 سال کی عمر میں نبوت نہیں ملی بلکہ اعلان کیا، تو نبوت کب ملی؟ تو ہم کیوں بتائیں؟ جس کو ملی ہے اسی سے پوچھ لیتے ہیں، اس کا فرمان دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین،
کہ میں اس وقت بھی نبی تھا. کنتو نبیًا، میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت آدم علیہ السلام آب و گل کے درمیان تھے، یعنی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، پتلا خاکی بننے کے پروسیس میں تھا، کمپلیٹ نہیں ہوا تھا. اس وقت بھی آقا فرماتے ہیں کہ میں نبی تھا، بشر نہیں بنے، اور آقا فرما رہے کہ میں نبی تھا. سب سے پہلے بشر تو آدم علیہ السلام ہے نا، انہی کی جو سب اولاد ہیں. تو یا رسول اللہ، جب آدمیت کب کی شروعات نہیں ہوئی، انسان وجود میں نہیں آیا، انسان وجود میں نہیں آیا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں نبی تھا، تو آپ کیا تھے؟ آپ کیا تھے؟ کیونکہ آپ بشر تو کہہ نہیں سکتے تھے نہیں اس وقت، کیونکہ بشریت ابھی وجود میں نہیں آئی، انسانیت ابھی وجود میں نہیں آئی، آدمیت ابھی وجود میں نہیں آئی، مانو جات ابھی وجود میں نہیں آیا. تو آپ کیا تھے؟ آپ کیا تھے؟ کیونکہ اگر محض بشر تھے تو ابھی بشر، ابو البشر تو ابھی بنے ہی نہیں مکمل. توجہ، میرے رسول کو اپنا جیسا کہنے والوں توجہ دو. محض بشر اگر آپ ہیں، بشریت سے ہم بھی انکار نہیں کرتے. دیکھیے علماء اہل سنت، پھر میں کہہ رہا ہوں، علماء اہل سنت، علماء حق کی یہ پہچان ہے کہ وہ حق بات کہتے ہیں، حق بات کہتے ہیں، بشریت سے انکار نہیں ہے. یقیناً میرے آقا لباس بشریت میں تشریف لائے، اللہ کے رسول بشر تھے، یہ میرا بھی ایمان ہے، ہر انسان کا، ہر ایمان والے کا یہ ایمان ہونا چاہیے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول فرما رہے کہ میں نبی تھا. اس وقت جب آدم علیہ السلام کا پتلا خاکی بن کر تیار نہیں ہوا تھا، تو میرے آقا آپ کس لباس میں تھے؟ آپ کس لباس میں تھے؟ آپ کس لباس میں تھے؟ تو آقا فرماتے ہیں، ایک سرکار دو عالم کی حدیث پاک ہے، حضرت جابر نے پوچھا، مولانا جواد صاحب غالباً تشریف لائے ہیں، کچھ جھلک دکھ رہی ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے تشریف لے آئیں. جزاک اللہ. آپ حضرات ان کا نعرہ تکبیر و رسالت سے استقبال کریں. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں اہل علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علماء اہل سنت سے قریب رہیے، علماء اہل سنت سے قریب رہو تو بچے رہو گے، بچے رہو گے. اگر دور جاؤ گے تو بھٹک جاؤ گے، چونکہ عنوان بدل جائے گا. اس لیے ابھی جس عنوان پہ گفتگو ہو رہی تھی اسی عنوان پر واپس آتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیفا بدأ الخلق؟ یا رسول اللہ یہ کریشن کا کام، یہ تخلیق کا کام، یہ رچنا کا کاری کس طریقے سے پرارمبھ ہوا، کیسی شروعات ہوئی اس کی، یہ کس طریقے سے یہ کریشن کا کام شروع ہوا؟ آقا نے فرمایا، اے جابر، سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا، پیدا فرمایا. دیکھو اب ہر بات پر غور کرو، غور کرو. جب غور کرو گے تو بہت سارے مسئلے حل ہوتے جائیں گے. کچھ بے وقوف ہی کہتے ہیں اللہ نے اپنے نور سے بنایا تو اللہ کا نور کم ہو گیا. الفاظ پر غور کرو. آقا فرماتے ہیں اولو خلق اللہ نوری من نورہ، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میری نور کو تخلیق فرمایا. تخلیق کرنے سے کوئی چیز کم نہیں ہوتی.
تخلیق کرنے سے کوئی چیز کم نہیں ہوتی. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنے نور کا یہ حصہ دے دیا. اللہ نے اپنے نور سے مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرما دیا, وجود میں آ گیا مصطفیٰ کا نور. یہ اللہ کی قدرت. اب پھر ساری کائنات کو آقا فرماتے ہیں اے جابر, اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے ہمارے نور کو یعنی سرکار دو عالم کے نور کو پیدا فرمایا, اور پھر میرے نور سے ساری کائنات کی تخلیق فرما دی. تو معلوم یہ ہوا کہ میرے آقا جس وقت آدم علیہ السلام کا پتلہ خاکی بن کر تیار نہیں ہوا تھا, اس وقت بھی نبی تھے. اور آقا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا, نور کو پیدا کیا, اور پھر میرے نور سے ساری کائنات کی تخلیق کی. اب تھوڑی سی آپ کی توجہ اور چاہتا ہوں, کیونکہ علماء کرام بیٹھے ہیں, اگر میں کہیں غلطی کروں گا تو یہ میری اصلاح فرما دیں گے, میری اصلاح فرما دیں گے. تو آقا کی حقیقت کیا ہے؟ نور. بھئی حقیقت بشریت نہیں ہے, آقا بشر ہیں, یقیناً بشر ہیں, ہمارا ایمان ہے. لباس بشریت میں آئے کیونکہ بشر کو سکھانا تھا, معلم بن کر آئے نا. تو ہماری طریقے سے انسان بن کر, ہماری طرح تو نہیں, ایک انسانی شکل میں انسانی وجود میں آقا دنیا میں تشریف لائے. اور آقا خود فرماتے کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. تو کیا سرکار کی حقیقت نور ہے؟ نور من اللہ, یہ حقیقت ہے. کیا ہے حقیقت؟ اب تھوڑی دیر آپ اپنی توجہ میری طرف مبذول کرائیے, کیونکہ بہت اہم نکتہ بتانے جا رہا ہے. معراج میں سرکار دو عالم نے سفر شروع کیا, مسجد حرام سے مسجد اقصی, مسجد اقصی سے آسمانوں کے سیر. مختصر مین بات بتاؤں گا. کہاں تک؟ سدرۃ المنتہا تک. جبریل علیہ السلام ساتھ میں ہیں. کہاں سے؟ مسجد حرام سے. مسجد حرام سے سفر شروع ہوا, جبریل ساتھ. جہاں جہاں جا رہے ہیں جبریل علیہ السلام ساتھ ہیں, فرشتوں کی جماعت ساتھ ہے, سب جگہ ساتھ. جب آسمانوں کی سیر کی تب بھی جبریل اور فرشتے ساتھ. اگر آقا کی حقیقت نور ہے تو پھر جبریل علیہ السلام جب مقام سدرہ پر پہنچے تو نوری مخلوق ٹھہر گئی. نوری مخلوق ٹھہر گئی اور نوری مخلوق کا سردار بول پڑا. نوری مخلوق کا سردار یعنی جبریل علیہ السلام بول پڑے, یا رسول اللہ, بال برابر بھی اگر آگے گیا, بال برابر بھی آگے گیا تو یہ میرے 6 لاکھ جو نور کے پر اللہ نے عطا فرمائے ہیں جل کر آنے واحد میں خاک ہو جائیں گے. یہ میری حد ہے. نور کی مخلوق کا سردار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری حد ہے, یہ میری حد ہے. اب چونکہ بات نکلی ہے تو 1-2 باتیں اور سن لیجیے. یہ میری حد ہے. تو کیا جبریل علیہ السلام نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ بھی رک جائیے, کیونکہ آپ تو لباس بشریت میں دنیا میں گئے ہیں نا. جب میں نور کی مخلوق کا سردار ہوں, میری جب یہ حد ہے تو آپ بھی آگے مت جائیے, نہیں کہا. اس سے کیا مطلب سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ مطلب سمجھ میں آیا کہ فرشتوں کے جو سردار ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے
کہ یہ نبی، یہ رسول، یہ اللہ کے محبوب ہم مرتبے میں ہم سے زیادہ ہیں، ہم سے اعلیٰ ہیں، ہم سے افضل ہیں، تبھی تو روکا نہیں، نہیں تو روک لیتے نا، روک لیتے۔ ارے حضرت کے پاس جا رہے ہو، ہم لوگ رات دن خدمت کرنے والے ہیں، ہم لوگ تو اس وقت جا نہیں سکتے، تم کیسے جا رہے ہو؟ تم تو باہر سے آئے ہو، تم کیسے جا سکتے ہو؟ تم بھی مت جاؤ۔ لیکن نہیں، جبریل علیہ السلام نے اس جگہ پر روکا نہیں روک کر یہ بتا دیا کہ فرشتوں کا عقیدہ کیا ہے، کہ فرشتے کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی ہم سے بہتر ہے، نبی ہم سے بہتر ہے۔ اچھا، کیا ساتھ چلنے کے لیے کہا؟ کہ ابھی تک تو نہیں گیا تھا، ہمت نہیں پڑ رہی تھی، کیونکہ حد ہے، اب آپ ساتھ آ گئے ہیں تو چلیے آپ کے ساتھ میں بھی ہمت کر لیتا ہوں۔ ہوتا ہے نا کہ بھائی میں ابھی تک نہیں گیا، ابھی تک ہمت نہیں پڑی سمندر میں داخل ہونے کی، سمندر میں داخل ہونے کی۔ ارے سمجھو یار، کچھ عرفانی باتیں بھی سمجھو، عرفانی باتیں بھی سمجھو، کیونکہ میں پہلی تقریر میں شاید کہہ چکا ہوں کہ الحمدللہ میرے پاس دو آنکھیں ہیں، دونوں آنکھیں ہیں، شریعت کا بھی علم ہے، طریقت کا بھی علم ہے۔ سمندر میں آج تک نہیں گیا، لیکن آپ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ کا پاور زیادہ ہے، مان لیا، آپ جا رہے ہیں تو چلیے ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ نہیں کہا، نہ کہا نہ چلے، نہ کہا نہ چلے، یعنی کہ جبریل علیہ السلام نے اپنا اور فرشتوں کا عقیدہ بتا دیا کہ بھلے ہم نور کی مخلوق ہوں، بھلے ہم آسمانوں میں رہتے ہوں، بھلے ہم مقام قدس تک پہنچ جاتے ہوں، بھلے ہم سدرۃ المنتہا تک پہنچ جاتے ہوں، لیکن نبی کے طرح نہیں ہے، نبی کی طرح نہیں ہے۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہی عقیدہ فرشتوں کا ہے۔ وہی عقیدہ فرشتوں کا بھی ہے کہ فرشتوں کا سردار، بھائی جو سردار کا عقیدہ ہوگا وہی نہ سب کا ہوگا، وہاں پر دھوکے باز نہیں ہے، فرشتے ہیں، وہ فرشتے ہیں، وہاں پر چاپلوس نہیں ہے، چاپلوسی نہیں ہے، دل بدلو نہیں ہے، دل بدلو نہیں ہے، وہ نور کی مخلوق ہے، وہ نور کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ان سے معصیت نہیں ہوتی ہے، ان کے اندر برائی نہیں ہے، وہ نور کی مخلوق ہے، وہ فرشتے ہیں، معصوم عن الخطا ہے، غلطیوں سے پاک ہیں، وہ ان سے غلطیاں نہیں ہوتی، یہ تو ہم سے ہوتی ہیں، یہ تو ہم سے ہوتی ہے، فائدہ جہاں دیکھا وہاں لڑک گئے، اچھے خاصے تھے، میلاد مناتے تھے، فاتحہ دلاتے تھے، سب کرتے تھے، لیکن لالچ میں آ کر، ریال اور ڈالر کی لالچ میں آ کر ہم نے سب بند کر دیا، پڑ گئے پیچھے۔ کیوں؟ دولت کی خاطر ایمان کا سودا مت کرنا، ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، سب سے بڑی دولت ایمان ہے، اس کی حفاظت کرنا، صاف کہہ دینا، صاف کہہ دینا، جو جان مانگو تو جان دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے قیمتی چیز اگر کوئی کچھ ہے تو وہ ہے ایمان، اور ایمان کی جان عشق مصطفیٰ، ایمان کی جان عشق مصطفیٰ، تو صاف کہہ دینا، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ نہ ہم سے ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ تو جبریل علیہ السلام نے نہ ساتھ چلنے کے لیے کہا، نہ روکا، یا رسول اللہ آگے مت جائیے،
آگے مت جائیے. نہیں روکا. یا رسول اللہ میں نہیں جا سکتا, یہ میری حد ہے, میں نور کا ہوں تو کیا ہوا, میں نوری مخلوق کا سردار ہوں تو کیا ہوا, 6 لاکھ نوری پر ہیں تو کیا ہوا, امین وحی ہوں تو کیا ہوا, لیکن یہ میری حد ہے, یہ میری حد ہے. آقا نے فرمایا اے جبریل جہاں پر تمہاری حد ختم ہوتی ہے وہاں سے میری حد محبوبیت شروع ہوتی ہے. حد محبوبیت شروع ہوتی ہے. تمہارے جو جہاں انتہا ہے وہاں سے میری محبوبیت کی ابتدا ہے. محبوبیت کی ابتدا ہے. اللہ اکبر. تو اب جو سوال تھا اسی سوال میں واپس آئیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا, پھر ساری کائنات کو میرے نور سے پیدا فرمایا, تخلیق فرمائی. تو اللہ کے رسول کی حقیقت کیا ہے؟ نور اگر کہیں تو نوری مخلوق کی تو حد سدرۃ المنتہا ہے. نوری مخلوق کی حد تو سدرۃ المنتہا ہے. اچھا ایک بات اور سن لو. طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی ساتھ میں ہوتا ہے, راستہ بتانے والا لے جانے والا ساتھ میں ہوتا ہے اور بیچ میں ساتھ چھوڑ دے تو جانے والا اس سے آگے کا پتہ پوچھتا ہے. جانے والا آگے کا پتہ پوچھتا ہے کہ ابھی تک تو ساتھ تھے یار, ابھی تک ساتھ تھے, اب آگے ہم کیسے جائیں گے؟ اگر تم نہیں جا سکتے ہو تو کم سے کم ایڈریس بتا دو, پتہ بتا دو. آقا نے جبریل سے پتہ نہیں پوچھا. ارے کیوں پوچھتے؟ جبریل اس کے آگے کبھی گئے ہی نہیں ہیں. تو یا رسول اللہ آپ کس لباس میں جائیں گے؟ کس لباس میں جائیں گے؟ اللہ کے رسول لباس حقیقت میں آ گئے. بس یہیں پر ہمارا کنٹرول کرنا پڑتا ہے, اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. شریعت روکتی ہے. لباس حقیقت. اب لباس حقیقت کے آگے تم بھی مت سوچنا. ہمارے تمہارے ذہن چھوٹے ہیں. بڑی چیز چھوٹی چیز میں نہیں آتی. بڑی چیز چھوٹی چیز میں نہیں آتی. مقام مصطفیٰ, حقیقت مصطفیٰ کیا ہے؟ آقا نے اسی لیے فرما دیا لم یعرف حقیقتی غیر ربی. میری حقیقت کو صرف میرا رب جانتا ہے, کوئی نہیں جانتا. آقا جو آپ نے فرمایا اس پر ہمارا ایمان ہے. پتہ نہیں پوچھا, راستہ نہیں معلوم کیا, بلکہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ثم دنا فتدلی. پھر وہ قریب ہوا. اللہ فرما رہا ہے, بلانے والا فرما رہا ہے, جانے والا نہیں کہہ رہا ہے, بلانے والا فرما رہا ہے. ثم دنا, پھر وہ قریب ہوا. فتدلی, پھر چھا گیا. کیسے قریب ہوا؟ قرب الہی کی منزلوں کے طرف آقا بڑھتے جا رہے ہیں. رب بلا رہا ہے یا ادنو یا محمد, ادنو یا احمد. اے محمد اور قریب آؤ, اے احمد اور قریب آؤ, اے میرے پیارے اور قریب آؤ. ہزاروں لاکھوں بے شمار لا تعداد نور کے پردے اٹھتے چلے جا رہے ہیں, حجابات اٹھتے چلے جا رہے ہیں. ادنو یا احمد, ادنو یا محمد. اے محمد اور قریب آؤ,
احمد اور قریب آؤ. آقا قریب ہوتے جا رہے ہیں, قریب ہوتے جا رہے ہیں. کتنا قریب ہوئے, کتنا قریب ہوئے. ارے ہم کیا جانے کتنا قریب ہوئے. جس نے بلایا تھا اسی نے اپنے کلام میں بتا دیا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. اتنا قریب ہوا کہ 2 کمانوں کو ملا دو یا اس سے بھی کم, 2 کمانوں کو ملا دو یا اس سے بھی کم. کیا کہیں گے؟ مدینے مکے کی گلیوں میں چلتا پھرتا دیکھ کر اپنے جیسا بشر کہنے والوں, اس مقام پر میرے مصطفیٰ کو بھی دیکھو. کیا کہو گے؟ وہی کہو جو علماء حق کہتے ہیں کہ بخدا نہ تو خدا ہے, بخدا نہ تو خدا ہے, نہ خدا سے جدا ہے. تو میرے آقا کب نبی بنے؟ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا کام بھی کمپلیٹ نہیں ہوا. تو بات یہی سے شروع ہوئی تھی نا. اب اس کے لیے قرآن کی بھی دلیلیں ہیں, بہت ساری دلیلیں. جب حضرت پاک مریم, اللہ ان پر سلامتی نازل فرمائے, پاک مریم کے پاک بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی, پیدائش ہوئی, تو گھبرا گئی. سورہ مریم میں پورا واقعہ ہے, آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. گھبرا گئی, یا اللہ لوگ ہم پر الزام لگائیں گے, ہم کنوارے ہیں, کہیں گے یہ بچہ, طرح طرح کی باتیں ہوں گی, ہم کس کا جواب دیں گے, کیا کریں گے. بات صحیح تھی. اللہ نے فرمایا, اب الہام کیا کیونکہ حضرت مریم نبی نہیں ہے, رسول نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے کسی عورت کو نبوت اور رسالت سے سرفراز نہیں فرمایا. بے شک نبی کی ماں ہے, لیکن نہ نبی ہے نہ رسول ہے, ولی کاملہ ہے. جب نہ نبی ہے نہ رسول ہے تو ولی کاملہ ہے نا. کہے مریم گھبراؤ نہیں, جب کوئی تم سے پوچھے تو کہنا میں نے رحمان کے لیے یعنی اللہ کے لیے میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے کہ میں کلام نہیں کروں گی. جو پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھ لو, جو پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھ لو. تو اللہ نے جیسا الہام کیا اسی طریقے سے انہوں نے اس پر عمل کیا. اور جب کسی نے کچھ سوالات کرنا جیسے شروع کیے تو آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ فرما دیا کہ اس سے پوچھو. لوگوں نے کہا یہ کیسے کلام کرے گا, یہ تو ابھی ماں کی گود میں ہے, 3 دن کی عمر ہے. یا بعض مفسرین نے 4 دن بھی لکھا, 3-4 دن کی عمر میں. جیسے ہی ماں حضرت مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 دن یا 4 دن کی عمر میں بولنے لگے. کیا بولے؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی. وجعلنی, علماء کرام بیٹھے ہیں, پوچھئے جعل فعل ماضی ہے, پاسٹ ٹینس سے ہے. 3 دن کی عمر میں اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ نے اللہ مجھے نبی بنا چکا, اللہ نے ماضی میں مجھے نبی بنا دیا. 3 دن کی عمر میں لشکر نبوت کا ایک سپاہی یہ کہے کہ میں نبی ہوں. لشکر نبوت کا ایک سپاہی یہ اعلان کرے 3 دن کی عمر میں کہ میں نبی بن چکا ہوں, تو جب سپاہی یہ اعلان کرے گا تو اس کا سردار کا عالم کیا ہوگا.
میرے آقا تو سب سے افضل ہے نا، سب سے افضل ہے. تو میرے تاجدار امام بریلی کے امام نے اگر کہا، ہمارے امام نے کہا، بریلی کے تاجدار نے کہا، تو کیا غلط کہا کہ سب سے اعلیٰ و اولا، اور زور سے سب سے اعلیٰ و اولا، سب سے بالا و بالا، دونوں عالم کا دولا. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. شرک سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں میں اعلیٰ. جس کی دو بوندیں ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا. جس کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا. سبحان اللہ، یہ ہمارے آقا کی شان ہے. آقا کا میلاد آ رہا ہے نا، اسی لیے آقا کا تذکرہ سنو تاکہ آقا سے محبت بڑھے. اور 12 ربیع الاول کے دن اپنے آپ سر میں امامہ بن جائے، اپنے آپ سنت رسول ادا کرنے کے لیے. کیونکہ میرے آقا کو خوشبو پسند تھی، جس کپڑوں میں عطر لگ جائے. ہم تڑپ بڑھتی ہے نا، تڑپ بڑھتی ہے. ارے عشق کی آگ جیسے جیسے لگائی جاتی ہے اور بھڑکتی ہے، اور بھڑکتی ہے. محبت کر کے تو دیکھو میرے آقا سے. ارے محبت کر کے دیکھو، تم بھی ان دیوانوں کے طرح جھومو گے. جیسے یہ دیوانے جھوم رہے ہیں تم بھی جھومو گے. جو گھوم رہے ہیں ان کو گھومنے دو، جو گھوم رہے ہیں ان کو گھومنے دو. اللہ کا یہ فیصلہ ہے، ہم کیا کریں. اللہ نے کسی کے قسمت میں لکھا ہے گھومو، گلی گلی گھومو، شہر شہر گھومو، نگر نگر گھومو، کوچا کوچا گھومو. کیوں گھوم رہے ہیں مولانا جواد صاحب؟ کیوں گھوم رہے ہیں بھئی؟ ہمارا کا تو مسئلہ یہ ہے کہ کسی مسئلے میں جب کچھ الجھن ہوتی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تو ہم تو اپنے امام کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، اپنے امام بریلی کے تاجدار کی طرف رجوع کر لیتے ہیں. ہمارے امام نے بتا دیا کیوں گھوم رہے ہیں. اس لیے گھوم رہے ہیں کہ تو جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو سرکار کے در پر لیا ہے، سب کو لیا ہے. ہم اسی لیے تو آتے ہیں. آج آؤ، آج آؤ، آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب 40 سال عمر شریف ہوئی، اللہ نے حکم دیا ہے مصطفیٰ اب آپ نبوت کا اعلان فرما دیے. آقا نے نبوت کا اعلان فرمایا. 40 سال ہی کیوں؟ اب معاملہ یہ ہے مولانا جواد صاحب کہ اب لفظ 40 جس کو 40واں بھی لوگ کہتے ہیں، جہنم بھی لوگ کہتے ہیں، اگر اس پر گفتگو کرنے لگوں گا تو ایک تقریر مکمل ہو جائے گی. پھر کروں گا انشاءاللہ. لیکن آج کی ترقی، آج کی میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے کہ جب کوئی انسان 40 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ کمپلیٹ مین کہلاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے. آج کی تحقیق نے یہ بتایا مکمل ہو جاتا ہے. اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ ارے یہ تو لڑکپن کی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو بچپنے کی بچوں والی باتیں ہیں، چھوڑو کہاں بچوں کی باتوں میں آ گئے، یہ تو لڑکپن والی باتیں ہوتا ہے نا. ارے کوئی بات نہیں حضرت، ہمارے لڑکے نے اگر کچھ کہہ دیا تو کیا ہوا، وہ ابھی ناسمجھ ہے، بڑا ہو گیا، لمبا ہو گیا لیکن عقل نہیں آئی ہے. 25 سال کی عمر ہو گئی لیکن عقل نہیں آئی ہے، کیونکہ عقل پختہ ہوتی ہے 40 سال میں. دنیا کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے اللہ نے اسی لیے
40 سال کی عمر شریف جب آقا کی ہوئی، کہا اے مصطفیٰ دنیاوی اعتبار سے بھی، دنیا والوں کے اعتبار سے بھی اب انسان 40 سال کی عمر میں مکمل ہو جاتا ہے، کمپلیٹ آدمی کہلاتا ہے، اس لیے اب آپ اعلان کریے تاکہ کوئی یہ نہ کہنے پائے کہ یہ لڑکپن کی بات ہے، بچپنے کی بات ہے۔ اس سے پہلے وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا غار حرا میں۔ غار حرا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے اکثر اوقات غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی فکر میں گم رہتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ ہمارے اور آپ کی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس غار میں سرکار دو عالم کے لیے کھانا لے کر جاتی تھی، کھانے پینے کا سامان لے کر جاتے تھے، کیونکہ آقا کو کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں رہتا، کھانے پینے کی بھی یاد نہیں رہتی تھی، ایسا ذکر اور فکر میں عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ایک دن اچانک دیکھا کہ ایک فرشتہ جبریل علیہ السلام اپنی شکل صورت کے ساتھ ظاہر ہوئے، کہا اقرا۔ اللہ کا کلام نازل ہوا، سب سے پہلے کیا آیا؟ اقرا، پڑھیے، اقرا۔ آقا نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ قاری اس میں فاعل ہے نا، میں پڑھنے والا نہیں۔ اقرا پڑھیے، آقا نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ تیسری مرتبہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے۔ آقا نے پڑھنا شروع کر دیا، پڑھنا شروع کر دیا اور بتا دیا کہ جبریل استاد مت بننا، جبریل استاد مت بننا، پیغام لانے والے بنے رہنا، میسنجر ہو میسنجر بنے رہنا، استاد بننے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ میرا استاد تو کوئی اور ہے۔ کون ہے؟ اللہ نے بعد میں یہ راز سے بھی پردہ اٹھا دیا، الرحمن علم القرآن۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھا دیا ہے۔ اب کوئی کہے کہ اس میں یہ تو نہیں آیا کہ رسول اللہ کو سکھا دیا، تو بھئی کس کو سکھایا؟ تمہارے مولوی صاحب کو، تمہارے حافظ جی کو، کس کے پاس اللہ آیا تھا؟ ارے ہے کوئی جو یہ کہے کہ اللہ کو ہم نے دیکھا ہے؟ اللہ کی تو شان یہ ہے کہ وہ نور ہے، نور مطلق۔ کوئی دعویٰ کرے گا کہ اللہ نے آ کے ہم کو سکھایا؟ صرف ایک ذات جس کے لیے اللہ نے خود فرمایا الرحمن علم القرآن، کہ میں نے اپنے محبوب کو قرآن سکھا دیا۔ اب آپ کہیں گے صرف قرآن ہی تو سکھایا، قرآن تو ایک کتاب ہے۔ ہاں ہمارے تمہارے لیے ہے نا، ہم لوگ تو اس کو صرف کتاب سمجھے، کتاب جزدان میں لپیٹ کے ٹی وی کے اوپر رکھنے کی چیز جس میں گردیں پڑتی رہتی۔ موبائل کا ٹیمپر گلاس بھی گندا نہیں ہونے دیتے، موبائل کا ٹیمپر گلاس بھی گندا نہیں ہونے دیتے، اور قرآن کے جزدان کی گردیں بھی نہیں ہٹاتے۔ رمضان میں اگر اللہ توفیق دیتا ہے تو قرآن پڑھ لیتے ہیں، ورنہ قرآن کو تو ہم نے چھپا کے رکھنے کی چیز بنا دی۔ آج ہم جو اتنا ذلت پستی کی طرف جا رہے ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات میں سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ آقا نے فرمایا تھا ترکت فیکم الثقلین، میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، مضبوطی سے پکڑے رہو گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب،
دوسرا اطرتی، دوسری میری آل، دوسری میری آل، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ہم نے کتاب کو تو لپیٹ کے رکھ دیا، لپیٹ کے رکھ دیا. کسی کا انتقال ہوتا ہے تبھی پڑھتے ہیں. کیوں مرنے پر ہی؟ ارے خوشی میں بھی پڑھو، خوشی میں بھی پڑھو. ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات. ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات. طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے. آج ہم قرآن کو پڑھتے ہی نہیں. آج دنیا ترقی کر رہی ہے، چاہے ناسا کی لیب ہو، چاہے کوئی اور بڑی سی بڑی لیب ہو، بڑے سے بڑے سائنسدانوں کی لیبیں، کوئی لیب ایسی نہیں جہاں قرآن موجود نہ ہو. قرآن کی ایک ایک آیت پر ریسرچ کرتے ہیں اور پھر ترقی کی منزلیں طے کرتے ہیں. ہمارے نبی پر قرآن نازل ہوا، ہمارے رب کا کلام ہے، لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا. صرف میت مرنے پر پڑھتے ہیں. تیجے میں پڑھیں گے، 10ویں میں پڑھیں گے، 40ویں میں پڑھیں گے، ابا اماں کی قبر میں جا کے پڑھیں گے بس. اور اگر کسی بدعقیدہ کی ہوا لگ گئی تو تیجے میں بھی نہیں پڑھیں گے، 10ویں میں بھی نہیں پڑھیں گے، 40ویں بھی نہیں پڑھیں گے، قبر میں بھی نہیں پڑھیں گے. ارے جو بدعقیدہ ہے وہ نہیں پڑھتا، صحیح کرتا ہے، صحیح کرتا ہے. جب عقیدہ ہی صحیح نہیں تو چاہے جتنا پڑھو، چاہے جتنا پڑھو، فائدہ تو ایمان والوں کو ہوتا ہے. فائدہ تو ایمان والوں کو ہوتا ہے نا. بے ایمانوں کو کیا فائدہ؟ کسی بے ایمان کے لیے پڑھو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ تو ایمان والے کو ہوگا، فائدہ ایمان والے کو ہوگا. اسی لیے ایمان والے ایمان والوں کے لیے پڑھتے ہیں. اسی لیے ایمان والے ایمان والوں کے لیے پڑھتے ہیں. قرآن کو کیا سمجھا ہے؟ ارے جس نے نازل کیا اسی نے بتا دیا. وَلَا رَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. چاہے خشکی کی بات ہو یا تری کی بات ہو، زمین کی بات ہو یا سمندروں کی گہرائی کی باتیں ہو، کوئی بھی علم ہو، وَلَا رَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، مگر یہ کہ وہ اس روشن کتاب یعنی قرآن میں موجود ہے. قرآن میں موجود ہے. لیکن نہیں، ہم قرآن کو کہاں، ہمیں تو تلاوت کرنے کا موقع نہیں، ہمیں تو تلفظ صحیح نہیں آتے ہیں. لڑکے کو ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، پروفیسر بنا دیا، لیکن اتنی بھی تعلیم نہیں دی کہ تمہارے مرنے کے بعد سورہ فاتحہ اور چاروں قل پڑھ کے تمہیں ایصال ثواب کر سکے. قرآن میں اللہ نے سب سے پہلی آیت جو نازل فرمائی، سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ اقرا، پڑھو پڑھو. ساؤتھ انڈیا میں تو چلو دنیاوی تعلیم میں لگا دیتے ہیں بچوں کو، نارتھ انڈیا میں تو وہ بھی نہیں کرتے، پڑھائی میں سب سے پیچھے. آقا نے فرمایا العلم نور، علم روشنی ہے، لیکن ہم علم کے معاملے میں پیچھے ہیں. آقا نے فرمایا اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو اگر ملک چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. آقا کا فرمان ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ ماں کی گوشت سے لگا کر قبر کی گوشت تک علم حاصل کرتے رہو. بولو کتنی بڑی بات ہے، لیکن ہم نہیں. کیوں نہیں پڑھا رہے بچے کو؟ کیا کریں گے؟ نوکری نہیں ملتی. نوکری کے لیے پڑھاؤ گے؟ ارے دنیاوی تعلیم دے رہا اچھی بات ہے، ہر جائز علوم سکھا سکتے ہو، ہر جائز علوم جس کا سکھانا جائز ہے اس کو سکھا سکتے ہو، سیکھ سکتے ہو، لیکن دین کی تعلیم ضرور دو. دین کی تعلیم ضرور دو، ورنہ تمہاری ساری تعلیم بیکار ہو جائے گی. کیونکہ یہ بھی حقیقت ہے، ہم لوگ 3 لوگ ہیں، پریشان حال لوگ ہی ہمارے پاس زیادہ آتے ہیں. ہم نے ایسے کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی سیٹوں کو بھی دیکھا ہے جو آگ کے بڑھاپے میں رو رہا ہے،
حضرت دعا کر دیے. کیوں؟ 2 بیٹے تھے, ایک امریکہ شفٹ ہو گیا, ایک لندن شفٹ ہو گیا. ایک بیٹا 4 سال سے نہیں آیا, ایک بیٹا 7 سال سے نہیں آیا. روزانہ ویڈیو کالنگ کر لیتا ہے. بلایا نہیں, بلاتے ہیں تو وہ کہتا ہے ٹائم نہیں مل رہا, ٹائم نہیں مل رہا. کس کام کی دولت, کس کام کی دولت. آج بوڑھا باپ اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے ترس رہا ہے. بوڑھی ماں اپنے بچے کے پاس بیٹھ کر 2 بات کرنے کے لیے تڑپ رہی ہے. فون پر بات کر لیتے, آئی ایم او. تمہاری ماں بھی بچپنے میں آئی ایم او دیکھ کے ذریعے سے تمہارے اگر کھانا دیتی تو تم مر جاتے, مر جاتے. آج بوڑھے ماں باپ کی باتیں بری لگتی ہے کیونکہ بار بار پوچھتے ہیں, ان کو سننا ذرا کم ہو گیا ہے, تھوڑا اونچا بولنا پڑتا, سمجھ میں دیر میں آتا ہے تو جھنڈا جاتے ہو. ارے تمہاری ماں سے تم ایک ہی سوال 10 مرتبہ کرتے تھے لیکن کبھی نہیں جھنڈاتی تھی. جنہوں نے اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دی, صرف دنیا کی تعلیم دی, بڑھاپے میں وہ لوگ ڈرتے ہیں کہ بچہ ناراض نہ ہو جائے. نہیں ہم ایڈجسٹ کر لیں گے. ارے بڑھاپے میں تمہاری بیوی کھانا بنائے گی اچھا رہے, نہیں ہم ایڈجسٹ کر لیں گے, بچہ خوش رہے, بچہ ناراض نہیں ہو, بچہ ناراض نہ ہو. ہاں ہوتا ہے نا. بچہ امریکہ میں بلاتی کیوں نہیں, کہتے چھوڑو نوکری, اللہ نے بیچنا دے دیا, کروڑوں روپے ہیں, کس کام کے, قبر میں لے کے جاؤ, چھوڑ. نہیں بچہ ناراض ہو جائے گا, فون بھی نہیں کرے گا. بچہ ناراض ہو جائے گا تو فون بھی نہیں کرے گا, بات بھی نہیں کرے گا, دیکھے گا بھی نہیں. بڑھاپے میں ماں باپ ڈرتے ہیں. بولو ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے کہ بچہ ناراض نہ ہو جائے. کاش تم نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا ہوتا, کاش تم نے اپنے بچے کو عالم دین بنایا ہوتا, تو بڑھاپے میں تمہارا بچہ تمہارے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہوتا اور ڈر رہا ہوتا کہ کہیں میرے بوڑھے ماں باپ ناراض نہ ہو جائے. کیونکہ مصطفیٰ کی شریعت نے اس کو بتایا ہوتا. اس نے پڑھا ہوگا حدیث میں, ضرور یہ حدیث پڑھی ہوگی کہ الجنۃ تحت اقدام امہاتکم. اس کو معلوم ہوگا کہ آقا فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا, باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے, باپ جنت کا مین دروازہ ہے. وہ ماں باپ کے سامنے ادب سے کھڑا ہوگا. لیکن نہیں, بچے کا کیریئر بنانا ہے. حضرت ہماری تو کٹ گئی, کیسی بھی کٹ جائے, ہم تو کیسا بھی کھا پی کے ہم نے کاٹ لی. بچے کا کیریئر بنانا ہے, جا رہا ہے انگلینڈ جا رہا ہے, اب وہ کیا کرے, اس کے کیریئر کی بات ہے نا. بہت اچھی بات ہے. آپ بہت انٹیلیجنٹ پرسنس ہیں, بہت تعلیم یافتہ لوگ ہیں, بہت براڈ مائنڈڈ ہیں. آپ بچپنے سے بچے کے کیریئر بنانے میں لگے رہتے ہیں. اسکولنگ شروع ہوتی ہے, آپ نرسری اسکولوں کے بھی تلاش کرتے ہیں, اس کا سلیبس چیک کرتے ہیں, اس کا ایک چیز دیکھتے ہیں کہ بچے کا کیریئر بنائیں. ٹھیک ہے, آپ بھی بنائیں گے تو کون بنائے گا, بنائیے, اچھی بات ہے. بچے کا کیریئر آپ بنائیے. آپ نے بچے کو کیریئر بنانے کے لیے نرسری میں ایڈمیشن کرایا, پھر اس کے بعد آپ نے اسکول میں ایڈمیشن کرایا, پھر اس کو کالج میں ایڈمیشن کرایا, پھر اس کو انجینئر بنانا ہے تو انجینئرنگ کالج میں, میڈیکل ڈاکٹر بنانا تو میڈیکل کالج میں. آپ نے بنا دیا سب کچھ. لیکن دین کے معاملے میں کس انسٹیٹیوٹ میں آپ نے ایڈمیشن کرایا, کس انسٹیٹیوٹ میں آپ نے ایڈمیشن کرایا, کس انسٹیٹیوٹ میں. آپ پالیسی لیتے ہیں نا ایل آئی سی کی بڑی اچھی پالیسی ہے, جب بچہ 20 سال کا ہوگا تو اس میں اتنے 5 لاکھ روپے مل جائیں گے, 10 لاکھ مل جائیں گے. بہت اچھی بات ہے. آپ اپنے بچے کے لیے کیریئر اس کا بنانے کے لیے, اس کے فیوچر کے لیے سوچ رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ نے عقیدے کی سیفٹی کی کون سی پالیسی لی ہے, ایمان کی حفاظت کی کون سی پالیسی لی ہے؟ آپ نے لی ہے کوئی پالیسی؟ نہیں, کوئی پالیسی نہیں لی, چھوڑ دیا. چھٹا جانور کی طرح چھوڑ دیا ہے. چھٹا جانور کی طرح, جیسے جانور کو کچھ لوگ چھٹا چھوڑ دیتے ہیں نا, کچھ لوگ تو رسی اس کے پٹا باندھ دیتے ہیں اور ہاتھ میں زنجیر کسی اور کی ہوتی ہے, ہاتھ میں زنجیر کسی اور کی ہوتی ہے.
اگر جانور ادھر ادھر ہوتا ہے تو جس کے ہاتھ میں زنجیر ہوتی ہے وہ تھوڑا ٹائٹ کر لیتا ہے، جانور سیدھا چلنے لگتا ہے۔ اگر کوئی اس جانور کو کچھ کھانے پینے کی چیز کا لالچ دے کر اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے، بلانا چاہتا ہے، تو جس کے ہاتھ میں زنجیر ہوتی ہے، جس کے ہاتھ میں زنجیر ہوتی ہے وہ زنجیر کو کھینچ لیتا ہے، جانے نہیں دیتا ہے، جانے نہیں دیتا ہے، جانے نہیں دیتا ہے۔ اور اگر جانور کو کوئی چرانے کے لیے آئے، چرانے کے لیے آئے تو چرانے بھی نہیں دیتا، کیونکہ ہاتھ میں زنجیر تو مالک کے ہے، کسی دوسرے کے ہاتھ میں زنجیر ہے۔ کیا آپ نے بھی اپنے بچے کی زنجیر کسی کے ہاتھ میں دی ہے؟ دی ہے؟ نہیں دی۔ تبھی تو پوری زندگی میلاد مناتے رہے، پوری زندگی سلام پڑھتے رہے، پوری زندگی فاتحہ دلاتے رہے، لیکن بچے کے گلے میں پٹا نہیں تھا، زنجیر کسی کے ہاتھ میں نہیں دی تھی۔ چور آیا، کسی نے روٹی کا ٹکڑا دکھایا، کسی نے بریڈ کا پیس دکھایا اور بہکا کے لے گیا، بہکا کے لے گیا۔ ارے سمجھو یار، بہکا کے لے گیا، بہکا کے لے گیا، تو اب کیوں روتے ہو؟ اب کیوں روتے ہو؟ اب کیوں روتے ہو؟ کاش تم نے بھی میرے والد کی طرح کسی کے ہاتھ میں میری زنجیر دے دی ہوتی، قادری کسی قادری نیٹ ورک سے اپنے بچے کو کنیکٹ کرا دیا ہوتا، کسی مرشد غوث اعظم جیسا مرشد عطا فرما دیا ہوتا جن کے ہاتھ میں زنجیر ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں ہمارا سلسلہ ہے، ہمارا سلسلہ ہے۔ سلسلہ اسی لیے کہتے ہیں کہ کڑی در کڑی، بریک نہیں ہوتی، بریک نہیں ہوتی ہے، چاہے جتنا کھینچو طاقت لگا دو ٹوٹتی بھی نہیں ہے، ٹوٹتی بھی نہیں ہے، کیونکہ میڈ ان بغداد ہے۔ اسی لیے تو ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارا سلسلہ ہے خاندان قادریہ سے، ہمارا سلسلہ ہے خاندان قادریہ سے۔ ہم اپنی مٹھیوں میں، ہم اپنی مٹھیوں میں قادری زنجیر رکھتے ہیں، ہم اپنی مٹھیوں میں قادری زنجیر رکھتے ہیں۔ تم بھی اپنے بچے کے گلے میں کوئی پٹا ڈال دو تاکہ بہکے نہیں، کوئی اس کو بسکٹ دکھا کے اپنی طرف نہ بلانے پائے، کوئی کیک دکھا کے بہلانے نہ پائے، کوئی چرانے نہ پائے۔ حفاظت کرو، حفاظت کرو۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو تمام ایمان والے بھائیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے آقا مولا کی